دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا، یہ امیر المومنین نے 3 دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہاں معیار خلقت کیا ہے۔ یہ علم اپنی جبلت میں لے کے آئے ہیں۔ 14 ہیں، ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، تینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آگے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جس نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا، اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آگے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے، وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے۔ جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو وہ پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں۔ آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے، پہلی مرتبہ زمانے میں آگے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا ہے۔ یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں، یہ فطرت میں علم لے کے آئے، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتقاء کی منزلیں ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے، نطفے سے خون ہے، خون سے لوتھڑا ہے، لوتھڑے سے جسم ہے، جسم کے بعد بچپن ہے، بچپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ یہ ہے ارتقاء کی منزلیں۔ 14 ان منزلوں میں نہیں آتے۔ کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے، میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں، وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے ان منزلوں میں۔ وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو طور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی۔ یہ تو ان کا کرم تھا، یہ تو ان کا فیض تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا، ہماری طرح ہاتھ ہے، ہماری طرح آنکھیں تھی، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ وہ تو ہماری حقیقت میں نور تھا، باہر بشریت کا لبادہ تھا، لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا۔ میں اس کی ایک پھر مثال دیتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، کیونکہ زمیندار مجمع ہے، بات پہنچے۔ میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے شاہد صاحب؟ اس تار کے ذریعے، اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے جو میری آواز کو ان ساؤنڈز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور ربڑ کا کور ہے، اگر یہ کور نہ ہوتا اسے چھو نہ سکتا۔ اس کے اندر ایک تیز لہر، ایک تیز رو ہے جو دوڑ رہی ہے، باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی لے، لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں، فائدہ بھی لیتے رہیں، نقصان بھی نہ۔ جب تک یہ ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا، لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں؟ وہاں ان سے زیادہ وولٹیج ہے، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں، وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے، مسکن میں جاتی ہے، وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے۔ مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے۔ جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا، جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا، اور جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے پر جل جائے۔